السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 6 کی ہماری تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی، تو انشاءاللہ جو رہ گئی ہے تفسیر وہیں سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 6 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہوں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. تو اس پہ ہم نے مختلف اینگل سے بات کی تھی. ایک تھوڑا سا اس کو سم اپ کر لیتے ہیں ایک دو لائنوں میں. پچھلے جو تفسیر ہم کر چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ پیغام پہنچاتے تھے تو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تکلیف اور اذیت کا شکار ہوتے تھے. آپ کو بہت اس بات سے تکلیف پہنچتی تھی کہ لوگ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے. تو اس پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس پر غم کرنے میں اتنا غم نہ کریں کہ کہیں آپ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں. یعنی مراد کیا ہے کہ ایک حد تک ان کے لوگوں کی اور اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ قوم کے لوگوں کی فکر کیجئے، اس سے زیادہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں ہم نے مختلف طریقے سے اس کو دیکھا تھا. تو یہاں بس ایک چیز ہم تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ غم کا ذکر ہے نا کہ شاید آپ غم کے مارے اپنی جان کھو بیٹھیں. تو یہ کیا غم تھا بتائیے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غم تھا؟ جی ہاں ٹھیک ہے نا، مگر غم تھا کیا؟ اور کیا غم تھا؟ یہ تو بالکل یعنی وہ اپنی جو آخرت ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں نا. یعنی مراد یہ کہ یہ اپنے آپ کو نافرمانی اللہ کی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں. یہ غم تھا نا آپ کا. اس حوالے سے آج آپ دیکھیے کہ ہم بھی مسلمان امت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ بتائیے آج ہمارے غم کیا ہیں؟ میں پرسنل آپ کے نہیں پوچھ رہی، میں ایک معاشرے پہ پوچھ رہی ہوں. کیا غم ہے بتائیے؟ ایک ایک کر کے بتائیے. بتائیں، یہاں سے شروع کر بتائیے. بالکل بالکل شاباش. تقریباً سب انہوں نے ہاں گڈ سب کور کر دیا. یہی ہے واقعی، یہی غم ہے جو یہ بول رہی ہیں نا، جو بھی انہوں نے بتایا واقعی یہی ہمارے غم ہے. اور اس سے بڑھ کے نہیں غم ہے ہمیں، ہے نا. ہمیں آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ غم ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے قرآن، یا آپ قرآن کا ورڈ ہٹائیں، اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں نے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. یہ غم ہے کتنے لوگوں کو؟ جی آپ نہیں الحمدللہ آپ اپنی بات نہ کریں. آپ لوگ تو جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کو غم ہی تو لگا ہوا ہے تو آپ یہاں بیٹھے ہیں. ہم سب کو غم ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، بلکہ اپنے غموں کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے اس کو لے کر، ہے نا یہ بات. اپنے جو آپ سب کے بھی چیلنجز ہوں گے، ہم سب اپنے غموں کو پیچھے کر کے جو پرسنل لائف میں ہمارے ہیں ان کو پیچھے کر کے اس سے بڑا غم لگا کے بیٹھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیاوی غموں کے لیے تو صبر کا رستہ بتا دیا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تو ایک چیز ہے، وہ کرنی ہے، وہ دوا ہے کھانی ہے صبر کی. ٹھیک ہے نا، ایوری ڈے بیسس پہ کھانی ہے اور صبر کرنا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ بس صبر کر کے بیٹھ جائیں اس غم پہ. اس پہ تو صبر نہیں ہے، اس پہ تو اسٹرائیو کرنا ہے، کوشش کرنی ہے ہمیں، جس کو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو لگانا ہے، کھپانا ہے. تو یہی والی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو آخرت کا غم ہے، کتنے لوگوں کو یہ فکر ہے کہ مجھے لوٹ کے پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، یا کتنوں کو یہ غم ہے کہ بھئی ہم نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا. دیکھیں نا جو تو یہاں پڑھ رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کو غم ہے، کچھ نہ کوئی غم آخرت کا لگا ہوا ہے تو وہ یہاں بیٹھے نا. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ابھی تصویر کھینچی ہے معاشرے کی، تو ان لوگوں کی تو فکریں یہ ہیں، ان کے تو غم یہ ہیں. تو ذرا سا آپ کمپیئر کیجئے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اور عام انسانوں کے غم کو. کتنا واسٹ ڈفرنس ہے. جبکہ امتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کوئی ہم کسی اور کے تو نہیں بن گئے نا، نعوذ باللہ. ہم انہی کے امتی ہیں.
تو کچھ تو جھلک، کچھ تو شائبہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ان کی پرسنالٹی ہے، لیکن کچھ تو ان کے ٹریٹس کیا چھوٹی موٹی کچھ تو ہمارے اندر رمق موجود ہونی چاہیے تھی نا، لیکن افسوس کے ساتھ نہیں ہے، میجورٹی میں نہیں ہے. یہ تو چند مٹھی کے لوگ ہیں جو جیسے آپ ذکر کر رہی ہیں آپ کو ہے، یہ تو مٹھی کے لوگ ہیں، بہت ہی کم ہے. آٹے میں جو جس کو کہتے ہیں نا رائی کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، صحیح ہے نا، یا رائی کے برابر ویسے ہی ہیں. چلیں کوئی مثال چھوڑ دیں، رائی کتنی چھوٹی ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ کو، ہاتھوں میں بھی دانا نہیں آتا، تو رائی کے برابر ہیں آپ سمجھ لیجئے، اتنی کم حیثیت ہے. میجورٹی جو ہے دنیا میں وہ تو کچھ اور ہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذبح کر دیں گے ان کے پیچھے، کیونکہ میں نے آپ کو باقی ان کا جو ترجمہ یہ بتایا تھا کہ بھیڑیا یا بکری کو پوری طرح ذبح کر دینا، یہ ڈکشنری میننگ ہے اس کی. تو یعنی کہ اتنا آپ کو شدید غم لگا ہوا ہے ذبح کرنا، اور وہ بھی اپنے آپ کو. تو آپ سوچیں نا کتنی تکلیف دہ چیز ہے یہ، کتنی اذیت ہوتی ہے اس چیز میں. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ایک اور چیز بھی جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی، ہم نے ایک اینگل وہ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آ کے دین کو رینیو کیا اور جہالت کے طریقے ہٹائے جب آپ آئے، تو اسی طرح سے ہمیشہ دین اللہ تعالیٰ کا ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جو اس غم کو لے کر اور پھر دین میں جو دین کی میں بدعات ہیں، شرک ہیں، یا جو غلط چیزیں پائی جاتی ہیں دین میں، اس کو وہ رفع کرتے رہیں گے. تو اس کے حوالے سے ایک حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں برابر ایک گروہ باقی رہے گا جو اللہ کے دین کا محافظ رہے گا. جو لوگ ان کا ساتھ نہ دیں گے اور جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے وہ ان کو تباہ نہ کر سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، اور یہ دین کے محافظ لوگ اپنی اسی حالت میں قائم رہیں گے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین انشاءاللہ تعالیٰ مٹنے نہیں پائے گا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس کے بعد ان کے امتیوں میں سے بھی آگے لوگ آتے رہیں گے جو کہ اپنے دل میں کچھ نہ کچھ غم ضرور، ہاں اس لیول کا شاید نہ ہو لیکن کسی نہ کسی لیول کا غم وہ پال کر اور دین کو آگے پھیلاتے رہیں گے. جیسے ہم بات کریں نا ابھی آپ نے کہا جیسے ہمارے دل میں، تو اس طرح ظاہر ہے جو دین کا پیغام آگے پہنچا رہا ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے لوگوں کا، تو وہ بات آگے پہنچا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ ایسے ہی لوگوں کو زیادہ باتیں کرتے ہیں اور ایسی لوگوں سے گھبراتے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، یہ مطلب یہاں تو دائی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگ آتے رہیں گے اور وہ دین کا پیغام پہنچاتے رہیں گے، لیکن آپ لوگ سب بھی اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے خاندانوں میں اور محلے میں اور لوگوں کو اگر صحیح بات بتانے لگتے ہیں تو لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتے. یہ الگ بات ہے، لیکن سچی جو بات ہے کہ قدر اللہ کی نظر میں انہی کی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز ہمیں یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ اپنے آپ کو ذبح نہ کر ڈالیں، تو یہ ایک سنسیئرٹی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو آج بھی ہمیں یہ لیول نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آپ اس حد تک غم نہ پالیں، تو ہمیں بھی یہ غم پالنے کو آج نہیں کہا جا رہا. لیکن جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم ہم اپنے اندر جب بھی ہم دین کی دعوت آگے لوگوں کو دیں تو اپنے اندر سنسیئرٹی پیدا کریں. خاص طور پہ جو نئے دین میں آنے والے جب ہوتے ہیں، نیا کلاسز میں قرآن کی کلاس میں آنا شروع کرتے ہیں، تو وہ اندر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے جو خاص کر دین کا پیغام آگے پہنچانے والے ہیں یا آپ کے کولیگز ہیں، آپ دین میں قرآن پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ گئی ہیں لیکن جو نئے آنے والے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے کوئی خاص اتنے آگے نہیں بڑھے ہوئے، تو آپ کا کام کیا ہے یا دائی کا کام کیا ہے، تبلیغ کرنے والے کا کام کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ویلکم کرے. اور وہ سیکھنے آئے ہوئے ہیں تو ان کی جو کمیاں ہیں، جو بیشیاں ہیں، جو ہو سکتا ہے ان کا حجاب پورا نہیں ہو سکتا ہے، سر پورا کور نہیں، اس طرح کی جو چیزیں ان کو شروع میں اگنور کریں تاکہ وہ پورے کے پورے دین میں جب آ جائیں، آہستہ آہستہ آ جائیں. وہ خود سے جب قرآن پڑھیں گے اور قرآن کے احکامات پہ عمل کریں گے تو خود بخود وہ دین کے اندر داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بات یہی ہوتی ہے کہ جب انسان دین کا پیغام آگے پہنچاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کو، اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے.
تب جا کے انسان جو ہے متقیوں کا امام جو وہ دعا آتی ہے نا، تب جا کے اللہ تعالیٰ اسے بناتا ہے، یا تب انسان بن سکتا ہے جب اپنے اندر خیر خواہی پیدا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے غم ہیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی، اور اس کے علاوہ بھی شاید ہماری اپنی پرسنل لائف میں بھی کچھ کمیاں بیشیاں ہماری لائف کے حوالے سے ہیں جو ہم نے ان کو نیگیٹیولی غم کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، جو کہ غلط ہے. آپ کو پتا ہے نا، غم کوئی منانے کی چیز نہیں ہوتی ہے، غم کوئی ریٹین کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، غم کو بار بار دہرانے کی چیز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو انسان کی تکالیف زندگی میں ہوتی ہیں، جو اس کی جس کو کہتے ہیں نا کہ آزمائشیں آتی ہیں، یا یہ ہے کہ جدائیاں آتی ہیں موت کے حوالے سے، یہ سب چیزیں انسان اپنے سینے کے اندر ہی کنٹین کر کے رکھے. یہ جو ہے نا صبر کی ڈیفینیشن یہی ہے. ٹھیک، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ جب ہم سب اگر کچھ نہ کچھ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اگر ابھی نہیں تو فیوچر میں، نہیں تو پاسٹ میں، تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، شاید سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اور تمام غموں کو پیچھے کر کے ایک سب سے بڑا غم یہ پال لیں. اور وہ سب سے بڑا غم کیا ہے کہ میں جو ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کی بات مان لی ہے، میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور جو میرے متعلقین ہیں، میرے گھر والے، میرے خاندان والے، میرے محلے والے، میری فرینڈس ہیں، کیا ان تک میں نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے؟ یہ غم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. تو اب ہم دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ غم ابھی تک نہیں ہے، یہ فکر ابھی تک ہمیں نہیں ہے، چلے غم چھوڑیں، فکر ہی کی بات کرتے ہیں، فکر ابھی تک نہیں ہے، تو اب یہ فکر کرنے کا ہائی ٹائم آ گیا، کیونکہ ہم نے اس آیت میں یہ بات پڑھ لی ہے. اور تھوڑا سا اس کو سم اپ کر لیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں ان تک پیغام پہنچانا، ان کی فکر کرنی ہے، بلکہ ان کے ساتھ سمپیتھیٹک رویہ ہمیں رکھنا ہے، ان کو ڈیگریڈ نہیں کرنا ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس جو ہوتے ہیں یا اسمال سٹیپس ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کو ڈسکریج نہیں کرنا ہے کہ یہ کیا کمال کیا ہے، بس سر پہ دوپٹہ ہی اوڑھنا ابھی تک شروع کیا، 2 سال ہو گیا قرآن پڑھتے ہوئے، ابھی اتنی بس توفیق بھی تمہیں. یہ اس طرح کی باتیں کر کے ان کے دل کو نہیں چھیدنا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی مایوس ہو کے وہ لوٹ کے چلے جائیں. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی کہ دیکھیے، جب چڑیوں کو دانہ ڈالا جاتا ہے تو ڈالنے کا جو عقل مند ڈالنے والا ہوتا ہے، جو پہلے سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بہت آہستگی کے ساتھ دانوں کو پھینکتا ہے. اگر وہ اٹھا کے نا جھپٹا بھر بھر کے یوں مار مار کے دانے پھینکے تو چڑیاں جو ہے وہ آلدو دانا آ رہا ہے لیکن چڑیاں اڑ جائیں گی، وہ ڈر جائیں گی، وہ سمجھیں گی مجھے مار رہے ہیں. تو بات سمجھ آئی؟ جو عقل مند دین کا پیغام آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں یا دائی ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح سے لٹ مار انداز میں اللہ کے احکامات کو لپیٹ لپیٹ کے لوگوں کے اوپر نہیں مارتے ہیں، بلکہ کس طریقے سے، یہاں کیا حکمت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ سٹل طریقے سے، ایبرپٹ طریقے سے نہیں، سٹل طریقے سے، بہت ہی نرمی کے ساتھ جو نئے دین میں آنے والے ہیں ان تک بات کو پہنچاؤ، آرام آرام سے، یعنی میسج جو ہے آگے پہنچاؤ. یہ نہ ہو کہ وہ ڈر کے، جیسے وہ چڑیاں اڑ جائیں تو وہ اسی طرح ڈر کے بھاگ جائیں کہ یہ تو کسی بات سے خوشی نہیں ہوتے. اب اگر ایک عورت جو ہے جس نے کہ 10 سال اپنے 10 کیا سمجھے 15 سے 20 سال اپنے بغیر حجاب کے گزارے، تو جب اس کا پہلا سٹیپ ہوگا، جب وہ اپنا سر کور کرے گی، اس کے لیے تو وہی اتنا بڑا سٹیپ ہوگا کہ وہ تو چاہے گی کہ مجھے ٹرافی ملے، اس میں چاہے گی نا وہ. تو اس کو جو وہ اس کی ایکسپیکٹیشن ہے اس کے حساب سے اس کو انکریجمنٹ چاہیے اس کو، اور ہمیں بھی اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. یا یہ ہے کہ جو اگر کوئی سلو چل رہے ہیں تو ان کو ڈیگریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سوچیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ بھی چھوڑ بیٹھیں، کیا فائدہ کیا، ہم تو ان کے لیول پہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کا تو لیول شاید ان کی ایکسپیکٹیشن اور ان کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ ہم کبھی یہاں آ ہی نہیں سکتے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ہمیں بہت بڑا سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی ایک آیت ہے، لیکن ان کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کے اندر ہمارے خود کے لیے بھی بہت سارے اسباق موجود ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 7 اور 8 ایک ساتھ دیکھتے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخرکار ان سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. اچھا، اب آپ کو اگر کوئی یہ سوال کرے نا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا،
یہ سوال یہ بچے بھی کرتے ہیں. بعض دفعہ جن کو علم نہیں ہوتا آپ کے ہسبینڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ کے رشتے دار بھی, آپ کے فرینڈس بھی. وہ آپ سے کہیں کہ بھئی ہمارا مقصد کیا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا. بھئی ہم تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھیجیں. تو اگر ہم تھوڑا فن اور فرولک کر لیتے ہیں, تھوڑی اپنی پسند کی زندگی گزار لیتے ہیں, تھوڑے عیش اور جس کو کہتے ہیں کہ سامان کر لیتے ہیں, تو کیا اس میں مسئلہ کیا ہے. تو یہ جو آیت نمبر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, آیت نمبر 7, اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے. میں دوبارہ پڑھتی ہوں, دیکھیں جو کچھ سر و سامان زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کی زینت بنا دی ہے. جتنی دنیا میں چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بنا دیا ہے. کیوں بنایا ہے؟ تاکہ وہ تم کو آزمائے, یعنی ہم سب کو اللہ تعالیٰ آزمائے کہ ہم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو بات سمجھ آئی, یہ ہے ایکچولی دنیا کا معاملہ. اور اس میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں, تھوڑا سا اس کو بات کرتے ہیں, پھر تھوڑا دنیا کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے دراصل نا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کو خوب سنوارا ہے. اسی آیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں, خوب سجایا ہے, بڑا بیوٹیفل بنایا ہے, بڑا ٹیمپٹنگ بنایا ہے, بڑا اٹریکٹیو بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ تاکہ امتحان بھی شدید ہو. ٹھیک, اچھا اب آپ کہیں گے کہ بھئی اتنا خوبصورت بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ شدید امتحان لے رہے ہیں, تو بھئی ہمارا کیا قصور ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا شدید امتحان کیوں رکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں, جب ایک ٹیچر بڑا اچھا پڑھاتا ہے نا, بہت دل لگا کے پڑھاتا ہے اور پورا حق اپنا ادا کر دیتا ہے, ہر سوال کا یعنی جو کوشچن ایکسپیکٹڈ آنے والا ہوتا ہے اس کا جواب لوگوں کو بتا دیتا ہے اچھی طرح, یعنی سمجھا کے. یوں نہیں کہہ رہی پیپر آؤٹ کرنا نہیں, یعنی ہر چیز کا کو ایکسپلین کر دیتا ہے. تو پھر وہ جب پیپر بناتا ہے نا تو وہ بھی بہت ہی زبردست پیپر بناتا ہے. یعنی کیا, تھوڑا مشکل پیپر بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے سب کچھ پڑھایا ہوا ہے, تو اس کو فکر تو ہے نہیں کہ میرے اسٹوڈنٹس فیل ہو جائیں گے. تو بالکل اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بڑا اچھا پڑھایا, بڑا اچھا سکھایا, ذرائع بھی دیے ہمیں. کیا کیا چیزیں؟ جیسے سب سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرلی اچھائی برائی کی پہچان رکھ دی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فطرت ہو گئی. سیکنڈ چیز ہماری عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دے دی. عقل بھی ہمیں بتاتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. عقل بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولو. عقل ہی صرف ہمیں گائیڈ کر دیتی ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دو. عقل ہمیں بتاتی ہے چھوٹا سا بچہ ہے اس کو تھپڑ نہیں مارو, ہے نا یہ بات. یہ عقل بھی ہمیں گائیڈ کر رہی ہے. اس کے علاوہ یہ دو چیزوں کے علاوہ آپ دیکھتے جائیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمیں گائیڈ لائن دی ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کتابیں بھیجی, ٹھیک ہے نا, زبور, انجیل, تورا بھیجی. اس کے بعد قرآن مجید مکمل جامع قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. کتابوں کو سمجھانے کے لیے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آج تک زندہ رکھا, یعنی احادیث کی صورت میں مزید آپ سمجھیں. پھر رسولوں کی تعلیمات کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں صحابہ کرام, پھر تابعی, پھر تبا تابعی, اور آج تک علماء اللہ تعالیٰ پیدا کرتے جا رہے ہیں مسلسل, کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ رکھے ہوئے, ہے نا یہ بات, کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے اس میں. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ثبوت بھی قرآن میں فراہم کر دیے جنت اور جہنم کا ذکر کر کے, کہ اگر تم فلاں اچھے کام کرو گے اس کا نتیجہ اچھا ہے, برے کام کرو گے اس کا نتیجہ برا ہے, برائی کرو گے تمہارے دل میں بے چینی ہوگی, کوئی گناہ کبیرہ کرو گے تمہارا دل مطمئن نہیں رہے گا. مثال کے طور پہ تم جوا کھیلو گے, چوری کرو گے, تمہارا دل مطمئن نہیں رہے گا. قرآن نے یہ تمام چیزوں کی سزائیں بھی بتا دی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی کتنے اچھے طریقے سے پہچان کرا دی. آپ بتائیں کوئی کمی رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ ایک ایک اس کی ٹیکٹک, ایک ایک اس کے فریب, ایک ایک اس کی جو چالاکیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ہمیں قرآن میں بتا دی, احادیث کے ذریعے سے بنا دی. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا پڑھایا, اتنا اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ لائن دی, تو اللہ تعالیٰ امتحان بھی سخت لے گا. بالکل اللہ تعالیٰ جسٹیفائڈ ہے, جب ایک ٹیچر جیسے جسٹیفائڈ ہوتی ہے. اور جب تک ہم اس شدت کو نہیں سمجھیں گے نا اس امتحان کی, اس وقت تک ہم تیاری بھی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے امتحان ساتھ رکھا ہے تاکہ ہم دنیا میں محنت زیادہ کریں, زیادہ اسٹرائیو کریں, زیادہ کوشش کریں, اور ہم ڈریں کہ ہمیں نہیں جانا, اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں پلیز نہیں جانا, پتہ ہے ہمیں آپ نے بنائی ہے, ہم تو جنت کے مستحق ہی ٹھہرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن جائے, ہم آخرت کی فکر کریں.
دوسری بات یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ نا کہ زمین کو خوب سجایا، خوبصورت بنایا، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنی عقل استعمال کرتا ہے، کون ان ذرائع کو اختیار کرتا ہے جو ہم نے اس کو دیے ہیں کہ وہ اس ٹیمپٹیشن سے بچے یا اس کا شکار ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی مذاق کھیل نہیں ہو رہا ہے دنیا میں. جیسا ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ کتنے لوگ ہیں کہ ان کو فکر ہے، پچھلی آیت سے آپ ریلیٹ کر لیے کہ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے نا کہ کتنے لوگوں کو فکر ہے. تو جن کو تو فکر ہے وہ تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں اور تکبر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. وہ اور اللہ کے آگے جھک جائیں اور اللہ کے آگے سجدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں ریئلائزیشن کرا دی. لیکن جو لوگ اس کو نہیں ابھی تک ریئلائز کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی چوائس نہیں ہے قرآن کا پڑھنا یا نہ پڑھنا. یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اوپن نہیں رکھ دیا ہے کہ بک کے طور پہ کہ چوائس دے دی ہے کہ یہ ایک اوپن بک ہے، تمہاری مرضی، تمہارا دل چاہے وقت نکلے گھر کے کاموں سے تو پڑھ بھی لینا، نہیں وقت نکلے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا ایزی نہیں ہے جو دنیا کے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. خاص طور پہ جب آیت نمبر 7 اور 8 آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہاں پر اور زیادہ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو آزما رہے ہیں. ہاں یہ بھی ضرور ہے کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کی بھی آزمائش ہو رہی ہے مختلف طریقے سے، جو قرآن نہیں پڑھے ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کے پاس ایک علم آ جاتا ہے تو اس کی آزمائش بھی مختلف طریقے سے ہوتی ہے. اور جب ایک انسان بالکل ہی جہالت کی وجہ سے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا تو وہ تو جب جو ایک جہالت میں جو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ تو بہت ہی کبیرہ ہوتی ہیں، بہت ہی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اسی لیے دنیا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا، یعنی عبداللہ بن عمر کے، اور کہا کہ تو دنیا میں اس طرح سے زندگی کے دن گزار گویا کہ تو اجنبی ہے یا مسافر ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ اس دنیا، یہ بخاری میں یہ حدیث آتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، یعنی دنیا میں تم ایسے رہو جیسے تم ایک مسافر ہو. اور آپ یہ دیکھیے کہ مسافر جو ہوتا ہے نا، جب وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہے تو اپنے اوپر سامان نہیں لاتا ہے. جو عقل مند لوگ ٹریولنگ کرنے والے ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا پرس اپنے لیے لیتے ہیں، کوئی ہینڈ کیری اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھاتے کہ بلا وجہ ان کو ہاتھوں میں تکلیف اور گرنا پڑنا ادھر سے ادھر، جس کو کہتے ہیں کہ ٹریولنگ میں جیسے انسان کو ایک کھپنا پڑتا ہے. تو عقل مند لوگ کبھی بھی سامان کو زیادہ نہیں رکھتے، وہ زیادہ تر پلین میں سامان کو دے دیتے ہیں اور اپنا ہلکا پھلکا پرس اور اس میں بالکل ضرورت کی چیزیں ایک عورت کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں وہ رکھتے ہیں، اور اگر مرد ہوں تو وہ بھی اپنا والیٹ یا چھوٹا سا ہلکا پھلکا بریف کیس لیتے ہیں. یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک مسافر کو دیکھیں جو کہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے جو ہے وہ اتنا بڑا اٹیچی ساتھ اپنے رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا اٹیچی، پھر اس کے ساتھ ایک بریف کیس، اس کے بعد 2-3 ہینڈ بیگ، تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ تو پلین والے بھی اس کو کہیں گے کہ مطلب آر یو ان یور سینسز، تب بے وقوف سمجھیں گے، پاگل سمجھیں گے، بے عقل سمجھیں گے. اس کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے پلین میں اتنے سارے لگیج کے ساتھ، اتار دیں گے. اگر فرض کر لیں وہ جا کے بیٹھ گیا کسی طرح تو وہ یہ ہوسٹس آ کے جو اس کا سامان دیکھے گی تو کہے گی آپ باہر، سب باہر لے جائیں، ابھی آپ کا دوبارہ سے چیک ان ہوگا، دیکھتے ہیں یہ کیا مسئلہ آپ نے کر دیا. ایک ادھم مچ جائے گا نا پلین میں. آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسا؟ ظاہر ہے الاؤ نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے ہمارا پرابلم یہ ہے. ادھر غم تھے ہمارے، کچھ غم ہم نے الٹے سیدھے پالے میں، اور کچھ یہاں ہمارے ایشوز ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے ہمیں جانا ہے. اس کے باوجود ہم سامان در سامان اپنے گھروں میں اکٹھا کیے چلے جا رہے ہیں. ہوس ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتی، چاہے وہ کپڑوں کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کراکری کے معاملے میں ہو، چاہے وہ فرنیچر کے معاملے میں ہو، کچھ بھی آپ دیکھ لیجئے. ہمیں ایک ہوس لگی ہوئی ہے ساری دنیا والوں کو. ہم کو خاص عورتوں کا تذکرہ نہیں کر رہے، آپ مردوں کو بھی دیکھ لیں، بچوں کو بھی دیکھ لیں. میں صرف اگر بچوں کے حوالے سے آپ سے بات کروں، آپ بچوں کے ٹوائز دیکھیں ذرا گھروں میں آج کل. اور آج کل نہیں، ویسے بھی جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے پہلے بھی ہمیشہ سے، اور آج کل بھی آپ دیکھ لیجئے بچوں کہ اتنے ٹوائز ہیں، اتنی الماریاں بھری ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے پاس کون سا ٹوائے تھا بھی، کبھی خریدا بھی تھا، کھیلنے کی بھی نوبت نہیں آتی. میں نے ایسے بچوں کو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. تو بعض دفعہ اس دن میں کسی کے گھر گئی تو ان کا چھوٹی بیٹی تھی، تو میں نے کہا بیٹا ایسی کچھ بیٹھی ہوئی تھی تو بور ہو رہی تھی، میں نے کہا اچھا لاؤ تو مجھے اپنے ٹوائز سکھاؤ. اس نے جو اپنی ڈراز کھولی ہے تو وہ بس اس میں سے چیزیں ابل رہی تھیں، ڈالز اور جو ہوتے ہیں نا اسٹف ٹوائز اور فلاں. تو اس نے کہا کہ یہ آنٹی یہ صرف یہ نہیں ہے، ایسی میری پتہ نہیں کتنی کبرڈز ہیں، میں کیا کیا دکھاؤں آپ کو.
مطلب وہ بیچاری خود پریشان ہو گئی. اس نے کہا میں کیا کیا دکھاؤں آپ کو. اور واقعی جب میں نے اس کی کھولی, مجھے ایسے میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں, جیسے ایک ہوتا ہے نا ایک عورت کے اس سے ڈالز ایک ہوتا ہے نا, تو ایک خوبصورت لگتا ہے نا, بچیاں ہوتی ہیں, تو میں نے کہا تو مجھے دل چاہ رہا تھا میں نے کہا تمہاری ڈالز دیکھوں. تو واقعی جو اس نے دراز کھولی ہے تو میں نکالتی چلی گئی, تب مجھے وہ ہو گیا کہ بھائی بس کروں میں. اتنا یعنی دنیا کھلونوں کی اس کے پاس تھی, اتنی سی بچی, اتنی سی. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ خود پریشان ہے, کہ وہ کہہ رہی تھی مجھے تو پتا بھی نہیں امی نے کہاں رکھی ہیں, اور ایک یہ الماری ہے اور پھر ایک یہ الماری ہے, اور پھر کہہ رہی تھی ایک یہ الماری ہے, کون سی دکھاؤں آپ کو. میں نے کہا بیٹا ایک ہی میں نہیں دیکھ سک رہی ہوں, بس میرا دل بھر گیا ایک ہی دیکھ کے. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ تو ہمارے حال ہے نا, اسی طرح ہمارا اپنا ہے, یہ تو ایک بچی ہے بیچاری, ایسے ہمارا اپنا خود کا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہم اپنی کروکریاں نکالیں, ہمیں اندر پتہ ہوتا ہے کہ یا بھول جاتے ہیں اندر جو ہے چمچ اور کانٹے سب رکھیں, بازار سے نئے لے کر آ جائیں گے. اس کے بعد جب کبھی سال میں کبھی الماریاں کھولیں گے کہیں گے او یہ تو ہاں ہم نے فلاں جگہ سے خریدا تو تھا, یہ رکھا ہوا تو ہے. پیالیاں ایک دم سے کہیں گے, ایک دو پیالیاں گھر میں ٹوٹ گئی, کہیں گے پیالیاں چاہیے, پیالیاں جاؤ لے کر آئیں, جا کے پیالیاں لے کر آئیں گے. اس کے بعد پھر الماری کھولیں گے, کہیں گے او ابھی تو یہ لی تو تھی, پچھلے سال ہی تو میں نے لی تھی یہ پیالیاں. یعنی اپنی کروکری بھی ہمیں یاد نہیں رہتی. تو اس چیز سے نا ہمیں نکلنا ہے, اتنا دنیا کو نا جمع نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے اوپر چیزوں کو چھوڑیں جتنی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ انسان اپنے نفس کو مار دے اور اپنی خواہشات کو مار دے, لیکن جب ضرورت ہو تب چیز کو خریدیں. پہلے جو چیز ہمارے پاس گھر میں موجود ہے اس کو برتیں, اس کو نکالیں, اس کو استعمال کریں, بھلے وہ ٹوٹے پھوٹے جو اس کی برتنوں کی زندگی ہوتی ہے, علماء کہتے ہیں تو وہ زندگی ان کی جتنی ہوگی وہ چلیں گے. اگر ان کی زندگی زیادہ ہوگی تو وہ ویسے ہی چلتے رہیں گے, برتن آپ کے نہیں ٹوٹیں گے. تو پہلے برت لیں, جب آپ کی وہ چیز ختم ہو جائے تب اگلی خریدیں. تو انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز جائز بھی ہو جاتی ہے, اسراف میں بھی وہ چیز نہیں آتی. اس کے علاوہ دنیا کے حوالے سے یہ اس میں کچھ آپ کو ایک طرح سے نا امام غزالی ہیں تو انہوں نے دنیا کے بارے میں کیا مثال دی تھی, اس کو میں تھوڑا آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. آپ کو خود دیکھنا ہو تو یہ اب بھی وقت ہے, اس میں یہ ہے ان کا ایک طرح سے ان کی سینگ ہے, قول ہے. قول کیا ہے پورا ایک انہوں نے یعنی ایک ڈسکرپشن دیا ہے کہ دنیا ہے کیا دراصل. تو دنیا کی حقیقت پر امام غزالی ایک بہت خوبصورت مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک مسافروں سے بھرا جہاز کسی جزیرے کے پاس گزرا تو جہاز کے کپتان نے راشن اور ضرورت کا سامان لینے کی خاطر جہاز کو اس جزیرے پر رکوا دیا اور مسافروں میں اعلان کروا دیا کہ جہاز چند گھنٹوں کے لیے یہاں ٹھہرے گا, لہٰذا اگر کوئی مسافر اس جزیرے پر اترنا چاہے تو اتر سکتا ہے. جہاز پر جتنے لوگ سوار تھے سب کے سب اتر کر اس جزیرے کے سیر کو چلے گئے جو کہ بہت شاندار اور خوشنما تھا. چاروں طرف کے قدرتی مناظر کے حسن و جمال سے مسافر محظوظ ہوتے رہے, یہاں تک کہ جہاز کی روانگی کا وقت قریب آ گیا. کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب واپس چلنا چاہیے, لہٰذا وہ جہاز پر واپس آ گئے اور جہاز کی عمدہ اور آرام دہ جگہوں پر قبضہ کر کر بیٹھ گئے. باقی لوگ اس جزیرے کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے رہے. پھر ان میں سے کچھ کو خیال آیا کہ کہیں جہاز روانہ نہ ہو جائے, لہٰذا وہ دوڑے ہوئے جہاز کی طرف آئے. یہاں آ کر دیکھا کہ جہاز کی اچھی اور عمدہ جگہوں پر تو قبضہ ہو چکا. چنانچہ انہیں بیٹھنے کو گھٹیا اور خراب جگہیں ملی. انہوں نے یہ سوچ کر لے لیں کہ چلو کم از کم جہاز میں سوار تو ہو گئے, یعنی اب کمپرومائز کرنا پڑا نا. باقی جو لوگ بچے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ جزیرہ تو بڑا شاندار ہے, یہاں تو بڑا مزہ آ رہا ہے, جہاز میں تو کوئی مزہ بھی نہیں تھا. چنانچہ وہ رک گئے اور قدرتی مناظر میں اتنے مگن ہوئے کہ ان کو واپسی کا خیال بھی بھول گیا. اتنے میں جہاز روانہ ہو گیا. دن کے وقت تو وہ جزیرہ بڑا خوشنما نظر آ رہا تھا اور اس کے مناظر بڑے حسین دکھ رہے تھے, لیکن جب شام کو سورج غروب ہو گیا اور رات سر پر آ گئی تو وہی جزیرہ بھیانک لگنے لگا. وہاں ایک لمحہ گزارنا بھی مشکل ہو گیا, کہیں درندوں کا خوف, کہیں جانوروں کا خوف. اب آپ بتائیں کہ وہ قوم جو جزیرے کے حسن و جمال میں اتنی محو ہو گئی کہ جو جہاز جا رہا تھا اس کو چھوڑ دیا, تو ان سے بڑھ کر احمق اور بے وقوف کون ہوگا. یہ مثال بیان کرتے ہوئے امام غزالی آگے فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال اس جزیرے جیسی ہے, لہٰذا اس دنیا میں دل لگا کر بیٹھ جانا اور اس کی خوشنمائیوں پر فریفتہ ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے اس قوم کی مثال ہے جو اس جزیرے پر فریفتہ ہو گئی. فریفتے کا مطلب ہوتا ہے فال ہو جانا,
انگلش میں کہتے ہیں نا فال، وہ مطلب ہے. جس طرح اس قوم کو دنیا احمق اور بے وقوف کہے گی، اسی طرح اس دنیا میں دل لگانے والوں کو بھی دنیا احمق اور بے وقوف ہی کہے گی. دیکھا آپ نے کیا زبردست مثال ہے نا امام غزالی کی. پھر ایک اور اس میں شیخ سعدی کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا. بڑی ان کے ساتھ بڑی حکمتوں کی ان کے ساتھ باتیں پوشیدہ ہیں. اور کبھی آپ کو ان کی جیسے یہاں پہ اس کتاب کا ریفرنس ہے گلستان، اس طرح کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہتے ہیں. تو ان کی کچھ کتابیں آپ کبھی پڑھیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اور اس میں اتنی حکمت ہے کہ آپ یعنی بہت کچھ اس سے سیکھیں گے. ان کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے دنیا کے بارے میں. کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا. سفر کے دوران میں نے ایک تاجر کے گھر قیام کیا. اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چاٹا اور اپنی تجارت کے قصے مجھے سناتا رہا کہ فلاں جگہ میرا کاروبار ہے، ہندوستان میں فلاں چیز کا کاروبار ہے، ایران میں فلاں چیز کا کاروبار ہے، وغیرہ وغیرہ. سارے قصے سنانے کے بعد آخر میں کہنے لگا کہ میری تو تمام آرزوئیں پوری ہو گئیں، میری تجارت بھی پروان چڑھ گئی. اب مجھے آخری سفر تجارت کا ارادہ ہے. آپ دعا کیجئے کہ میرا وہ سفر کامیاب ہو جائے، تو اس کے بعد میں قناعت کی زندگی گزاروں گا اور بقیہ زندگی دکان میں بیٹھ کر اپنی کاٹوں گا. شیخ سعدی نے اس سے پوچھا کہ وہ آخری سفر کہاں کا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہاں کا ہوگا؟ جب آخری سفر کہہ رہا ہے کہاں کا ہوگا؟ ایک بولے کوئی آخرت کا یا اور کیا آخری سفر کیا ہوتا ہے؟ حج. بالکل ہم ازیوم کر رہے ہیں نا ابھی، کیونکہ کہہ رہے ہیں نا میں چاہ رہا ہوں بس اب میں مطلب ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے اب دنیا سے اس کی رغبت ختم ہو رہی ہے. تو یا تو نمبر 1 حج پہ جا رہا ہے کہ ایک انسان کے اندر اس کے بعد ٹرانسفارمیشن آتی ہے، یا بقول آپ لوگ کے کہ بس اب اس کا مطلب ہے کہ میں آخرت کی تیاری کروں. ایسا یہ فیلنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے دیکھتے ہیں. شیخ سعدی نے اس سے پوچھا کہ وہ آخری سفر کہاں کا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں یہاں سے فلاں سامان خرید کر چین جاؤں گا، پھر اس کو وہاں فروخت کروں گا، پھر چین سے چینی شیشہ خرید کر روم لے جا کے فروخت کروں گا کیونکہ وہاں وہ اچھے داموں فروخت ہوتا ہے، پھر روم سے فلاں سامان لے کر اسکندریہ جاؤں گا، وہاں اس کو فروخت کروں گا، پھر اسکندریہ سے قالین ہندوستان لے جا کے فروخت کروں گا، پھر ہندوستان سے گلاس خرید کے حلب لے جا کے فروخت کروں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت لمبی لسٹ پوری بتائی. اس طرح اس نے ساری دنیا کے طویل سفر کا منصوبہ پیش کیا اور کہا کہ دعا کیجئے کہ میرا یہ منصوبہ کسی طرح پورا ہو جائے تو میں باقی زندگی قناعت کے ساتھ اپنی دکان پر بیٹھ کر گزار دوں گا. یعنی یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی، یعنی ابھی آپ نے پروگرام دیکھا ہے کہ بقیہ زندگی دکان پہ گزاروں گا. اور ظاہر یہ وہ وقت ہے جب ایروپلینس نہیں ہوتے تھے، تو یو کین ویل امیجن کہ اونٹوں پہ ان صاحب کو کتنا، یعنی آدھی تو مجھے لگ رہا ہے زندگی اسی میں گزر گئی جو وہ بتا رہے ہیں، اسکندریہ، حلب، اور یہ ہم نے تو نام بھی نہیں سنے ان جگہوں کے. تو شیخ سعدی نے بعد میں جو ہے وہ ایک اس میں شعر انہوں نے پڑھا، اور جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ کو یا قناعت پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی، اس کی تنگ نگاہ کو تیسری کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ جو لوگ اتنے دنیا پرست ہوتے ہیں نا، تو ان کو قبر کی مٹی ہی ان کی ہوس کو ختم کرتی ہے. یہ چیز ایک حدیث میں بھی آتی ہے، اور باقی کوئی چیز ان کے نا روک نہیں لگا سکتی ان کے خواہشات کے اوپر. تو آپ دیکھ لیجئے نا، اتنی باتیں کر رہا ہے، اتنی لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے. کیا ایک ہم نے بھی سنا تو میری فیلنگ آ رہی تھی کہ بھئی اب جیسے اب یہ کچھ آخرت کی بات کر رہا ہے. اس کے بعد شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب یہ دنیا انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں دنیا کے سوا پھر اور کوئی خیال نہیں آتا. تو یہ آپ دیکھیے کہ کتنے عبرتناک واقعے ہیں. تو ان کے اس طرح کے جو یہ بکس ہوتی ہیں نا، ان کو بھی پڑھا کریے. اس میں بڑے حکمت کے خزانے ہوتے ہیں. ایک نام تو میں نے آپ کو بتا دیا، گلستان، اگر آپ کو ملے تو ضرور پڑھیے. اس میں اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں. تو بہرحال ان شارٹ آپ یہ دیکھیں کہ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں یقیناً ہم نے اس دنیا کو بڑا مزین اور خوبصورت بنایا ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بالکل اس جزیرے کی طرح. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر زیادہ دل لگاؤ گے تو رات کو وہ کیا بن گیا تھا کہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا. کہ ایسی یعنی کہ وہ چیز انسان کے آخرت میں نقصان دہ ثابت ہو جائے گی کہ جو کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا.